السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی جانب سے اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کو سلام محبت پیش کرتا ہوں، اور اس چیز کی توقع رکھتا ہوں کہ آپ میرے آج کی اس ویڈیو کو نہ صرف پسند کریں گے بلکہ انشاءاللہ آپ اس کی پذیرائی کے ساتھ میری حوصلہ افزائی بھی کریں گے۔ میں اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل حسو بابا میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی مکرم نور مجسم سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ پر صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور میری بات میرے مطابق قسط نمبر 9 بعنوان مسئلہ سارا روٹی دا کے ساتھ آپ سب دوستوں کی خدمت میں حاضر میں حافظ محمد حسن فریدی ایک مرتبہ پھر اپنی جانب سے اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کو سلام محبت پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ میرا جو آج کا میں نے ٹاپک کا انتخاب کیا ہے مسئلہ سارا روٹی دا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جو میں نے اس بڑے سوچ وچار کے بعد یہ بات جو میرے دل میں آئی کہ یار پنگا تو سارا روٹی کا ہے، تو چلو آج اس پنگے کے اوپر ہی بات کرتی ہیں کہ ہم ایک بھاگ دوڑ صبح سے لے کے رات تک، کبھی کسی کا تانا زنی سنتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان اپنی کیفیات، بھلے وہ مرد ہو بھلے وہ عورت ہو، اگر وہ اپنی کیفیات کا اظہار کرتا رہے صبح سے لے کے رات تک، رات کی تاریکی تک، وہ صرف مسئلہ سارا روٹی دا۔ ہائے 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 ہائے، دیکھیں نا یہ بزرگ ہیں، وہ بیک گراؤنڈ پہ آپ دیکھو ایک روڈ اوپر سے نیچے اتر اور انہوں نے اپنے کاندھے کے اوپر کتنا وزن اٹھایا ہوا ہے، یار اسے کیا لینا دینا؟ اللہ نے اسے جتنی زندگی دی وہ تو بھلے اپنے لیے چھوٹا سا بھی کرے تو زندگی میں معاملات گزار سکتا ہے، زندگی گزار سکتا ہے، نہیں وہ ایسا نہیں کرتا۔ جب ایک بندہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں اوے تو نے رونا نہیں، سب سے پہلے اس بچے سے امیدیں لگا لی جاتی ہیں۔ وہ لڑکا جب بھی پیدا ہو اس سے امیدیں لگا کہ یار یہ اس نے کھانا اپنے بچوں کو کھلانا ہے، بڑا ہونا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ماں باپ کے لیے روٹی کمانی ہے، بچوں کے لیے کمانی ہے، پھر اس نے اپنے آپ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، آخرت سے مراد اپنے بزرگی کے دور کے لیے بھی پیسے کمانے ہیں، رکھنے ہیں۔ تو یار یہ بابا جی کو دیکھو نا، ان کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح وزن اٹھائے ہوئے ہیں۔ یار یہ پنگا کس چیز کا ہے؟ انسان صبح اٹھتا ہے یا دنیا میں آتا ہے تو کس چیز کو لے کے چلتا ہے یار، کہ روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ یہ دیکھو نا وہ سمندروں کی کیفیات میں دیکھیں، جو لوگ یہ اس وقت قافلہ آپ کو نظر آ رہا ہے ریگستانوں میں، سمندروں میں بیابانی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، یار مسئلہ تو سارا روٹی کا ہی ہے نا، روٹی کے لیے سب پنگے کر رہے ہیں، سب بھاگ رہے ہیں۔ میں آپ ہر کوئی صبح اٹھتے ہیں، اپنی زندگی کو لے کے چلتے ہیں تو روٹی کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ ہم اپنے گھر سے نکلیں، گھر سے باہر نکلیں، ماں باپ کو چھوڑتے ہیں، بچوں کو چھوڑتے ہیں، اپنی دکانوں کی طرف، اپنے روزگار کی طرف اپنا راستہ کر لیتے ہیں۔ راستے میں ہم بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں، کبھی کوئی بزرگ دیکھتے ہیں جو کہ روڈ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ یار کون آئے گا مجھے آ کے روٹی دے گا، کون آئے گا جو مجھے آ کے پوچھے گا بھائی میں تجھے روزگار دیتا ہوں، پھر اس کے بعد روزگار کے بعد اپنے بچوں کے لیے روٹی لے کے جاتے ہیں۔ بھیا ہم کس کیفیت میں، لوگ اپنے بیابانوں سے نکل کے، اپنے گھروں سے نکل کے، اپنے چوراہوں سے نکل کے کوئی دوسرے ملکوں کے سفر کرتے ہیں، کس چکر میں؟ صرف روٹی کے چکر میں۔ یار یہ روٹی کا ہی تو پنگا ہے سارا۔ دیکھو نا اس کے لیے کوئی دھوکہ کر رہا ہے، کوئی فراڈ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ رب تعالیٰ کے گھر کی طرف بھی جا رہے ہیں، وہاں جا کے بھی ہم عرض کیا کرتے ہیں، یا رب کعبہ ہمیں سکون عطا فرما، مولا ہمیں رزق عطا فرما، مولا ہمیں وافر رزق عطا فرما، جس سے ہم اپنے بچوں کے اچھے طریقے سے روزگار، ان کے لیے معاملات میں آسانیاں کر سکیں۔ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو تب بھی یہی عرض کہ سرکار نظر کرم فرمائیے، سرکار مہربانی فرمائیے، ہماری آل اولاد کے لیے خیر ہو، سرکار ہمارے لیے خیر ہو، سرکار ان کے روزگار میں آسانیاں ہو، سرکار وہ کسی کے محتاج نہ ہو۔ اس میں بھی بیچ میں بات کیا؟ مسئلہ سارا روٹی دا۔ مثلا ہم جس
جگہ پہ جائیں، جیسے جائیں، جب جائیں، نماز کی حالت میں ہو، اللہ کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہو، تو اس کے آخر میں بھی جب نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں تو مطلب صرف ایک ہی کہ مولا آسانیاں ہو، مولا خیر ہو، مولا ہمارے لیے خیر ہو، مولا روٹی، مولا روٹی، مولا روٹی۔ قرآن کھولیں تو اس کے بعد بھی جب بند کریں تو دعا مانگتے ہیں تو ربا روٹی، ربا روٹی۔ ہائے 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 ہائے، دیکھیں نا، ہم اس روٹی کے لیے اپنی عزت کو، اپنی ذلت کو، کسی چیز کو نہیں دیکھتے۔ ایک بادشاہ، وہ بھی اپنی سلطنت میں ایک روٹی کے چکر میں لگا ہوا ہے کہ یار وہ دھوکے فراڈ بھی کر رہا ہے، اپنی عوام کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں مزدور کی بخشش، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس سے مزدوری سے تھک کر شام آئے اس کی وہ شام شام مغفرت ہو۔ اللہ 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 اللہ۔ مزدور کی شان دیکھیں نا حضور نے کیسے بیان فرمائی کہ ایک مزدور جب مزدوری کر کے اپنے گھر کی جانب آتا ہے، اپنے بچوں کے لیے روزگار لے کے آتا ہے، وہ تھک جاتا ہے، وہ تکلیف کی کافی کیفیت میں ہوتا ہے، وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ کمزور اور لاغر خود کو محسوس کرتا ہے۔ سرکار نے اس کے لیے ایسی خوبصورت بات فرمائی کہ اس کے لیے ایک دوبارہ تشنگی کا باعث بنے، دوبارہ ایک حوصلہ افزائی کا باعث بنے، دوبارہ پاور کا باعث بنے، اور دوبارہ وہ صبح اٹھ کے اپنے بچوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے روزگار کی تلاش میں پھر نکل پڑے۔ سرکار نے کیسا انعام فرمایا کہ یار جب تم تھک کے گھر آتے ہو شام کے وقت، اس شام کو شام مغفرت ہے وہ تمہارے لیے۔ یار ہم کیوں حرام کی تلاش میں جاتے ہیں، حلال کی تلاش میں آ جاؤ۔ یار کیوں ہم دنیا داری کے الٹے کاموں میں جاتے ہیں، دنیا داری کے الٹے کاموں کو چھوڑ کے سیدھے کاموں میں آ جاؤ۔ ایک اور جگہ پہ سرکار کل عالم کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس شخص سے جھگڑا کروں گا۔ اللہ 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 اللہ، سرکار جھگڑا فرمائیں گے جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر لگایا اور اس سے پورا کام لیا مگر اسے اس کی اجرت پوری نہ دی۔ اللہ 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 اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ، مثلا یہ میں اپنے بات سے من گھڑت باتیں نہیں کر رہی، میرے لیے بھی ہے، میں بھی شاید اپنے مزدوروں کے ساتھ، اپنے ساتھ کام کرنے والے دوستوں کے ساتھ، ایسے ملازمین کے ساتھ شاید ایک اچھا رویہ اختیار نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اگر انہیں ان کا کام بھی پورا لیں اور اجرت بھی انہیں وقت پہ نہ دیں یا پوری اجرت نہ دیں، اللہ پھر میں اس کو دیکھو نا اس شخص کے جھگڑا کروں گا۔ تو جس سے حضور جھگڑا فرمائے تو وہ بندہ کس طرح جیت سکتا ہے؟ میں تو نہیں مانتا وہ بندہ جیتے گا۔ اس بندے کی تو زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، زندگی بھی تباہ و برباد، آخرت بھی تباہ و برباد۔ کہ حضور اگر جھگڑا فرمانے پھر تو ختم ساری باتیں۔ دیکھیں نا ہم اپنی چیزوں میں ایک اور جگہ یہ پیچھے اب دیکھیں، بے شک حضور کا ایک اور فرمانے عالی شان فرماتے ہیں بے شک جو امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ دیکھیں نا ہم لوگ تو کسی سے امانت لیتے ہیں تو اس میں ایسے خیانت کرتے ہیں جو خیانت کرنے کا حق ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جو ہمارے پاس آ گیا وہ ہمارا ہے۔ اللہ ہمیں اس چیز سے حفاظت فرمائے۔ ہم نے اگر کسی کے قرض دینے ہیں، اللہ نے ہمیں اگر اس زندگی کی مشکل میں ہم پڑے ہوئے، اللہ سب کے قرضوں سے خلاصیاں عطا فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کے لیے خیر فرمائے، اللہ ہر انسان کے لیے خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرما کر بالخصوص اس قرض جیسی لعنت سے مولا محفوظ فرمائے۔ لیکن نا ہم لوگ تو کیسے خیانت کرتے ہیں، کیسے ہم کرتے ہیں۔ تو سرکار نے تو ایک سیدھی سی لائن ڈرا کر دی کہ بھیا وہ لوگ جو امانت دار نہیں ہے نا، اس کا تو دین سے کوئی کام ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو دین سے ایسے بندوں کو خارج کر دیا گیا۔ ایک اور جگہ پہ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت پہ اس شخص کے مد مقابل ہوں گا جو مزدور سے کام پورا لے اور اس کی مزدوری نہ دے۔ اب دیکھیں نا یہ اسی حدیث مبارکہ کا ایک دوسرا رخ انور جو بیان کیا گیا کہ حضور جب مد مقابل ہوں، ہم لوگ تو مزدوری میں کس طرح کیوں نہیں کرتے یار؟ ہم کسی کو اپنے گھر پہ مزدوری میں لگاتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو کوئی بجلی والا ہو، کوئی گیس والا ہو، کوئی اینٹوں کی مرمت کرنے والا ہو، کوئی بھی کسی بھی کیفیت کا مزدور ہو، ہم اس سے اگر چائے کا نہیں پوچھتے، پانی کا نہیں پوچھتے، کسی چیز کا نہیں پوچھتے، ہم اس پہ ہم سمجھتے ہیں یار ہم نے اسے مزدوری دے دی، ہم نے تو بہت بڑا احسان کر دیا، اور وقت پہ ہم اس سے کام لینے کے بعد مزدوری بھی نہیں دیتے۔ تو بھیا اب ہم جیسے وہ لوگ، نکمے لوگ، کمزور لوگ، ہم جیسے وہ بدگمان لوگ یہ ضرور سوچ لیں کہ اگر ہم ایسی حرکت کرتے ہیں یا ہم جیسا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے یا کوئی ایسی حرکت کرے گا، اس کے مد مقابل حضور نبی مکرم نور مجسم سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب دیکھیں نا یہ ہماری یہ بیک گراؤنڈ میں ایک خوبصورت ترین عمارت، یار یہ عمارت ہی ہے، یہاں تو انسانوں کے جذبات کا خون ہو رہا ہے، انسانوں کے احساسات کا خون ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں، مزدوری کر کے کچھ بھی
کر کے وہ اپنا وقت گزار لیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر ان بیچاروں کا حق کھویا جائے تو وہ نیچے والی کسی کورٹ سے لے کے اوپر کورٹ تک آتے ہوئے سپریم کورٹ تک جب پہنچتے ہیں تو انہیں ان کا حق کبھی نہیں ملتا۔ یہ تو بنی عمارت، یہ عمارت جو ڈھانچہ یہ بنا ہی حکمرانوں کے لیے، ان کے پروٹوکول کے لیے، ان کی موجوں کے لیے، یا ان کے فیصلوں کے لیے بنا ہے۔ رات کی تاریکیوں میں بھی یہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن ایک انسان اگر اپنا کوئی کیس لے کے، اپنے کوئی مسائل لے کے ان کورٹوں کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اور انہیں ایک ٹھینگے کے علاوہ، ایک انگوٹھے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، وہ اپنے مقدر پہ روتا رہتا ہے، ہائے 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 میں کس ملک میں پیدا ہو گیا، ہائے 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 میں کدھر آ گیا، میں کیوں پیدا ہو گیا ادھر، اس ظلم کے دنیا میں کیوں میں پیدا ہو گیا، پاکستان میں کیوں پیدا ہو گیا۔ اگر ان ایوانوں سے اس کا رابطہ ہو جائے، یہ دیکھیں نا اقتدار میں پہنچنے کے لیے آج بھی ہمارے پاس سارے لوگ آ رہے ہیں کہ 8 فروری میں ہمارے پاکستان میں ایک سو کالڈ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے۔ اب ہمیں کیا پتہ کیا وہ الیکشن ہوں گے، اگر ہوں گے تو وہ کس طریقے سے ہوں گے، وہ انتخاب کیے گئے لوگ ہوں گے یا ان کا انتخاب ہم لوگوں نے کرنا ہے، یار ہم تو ووٹ ڈال آئیں گے۔ وہ سمپل ہم ویڈیوز اکثر دیکھتے ہوتے ہیں کہ ایک مرد ہوتا ہے اپنی بیوی سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے الیکشن والے دن، وہ کہتے ہیں یار کیا بنا، میری بیوی کا ووٹ کاسٹ ہو گیا، کہتے ہیں ہاں ہو گیا بھائی ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ کیسے یار وہ اصل میں میرے سے جدا ہی مری ہوئی ہے، لیکن وہ ہمیشہ میرے سے پہلے آ کے ووٹ کاسٹ کر دیتی ہے۔ یا اللہ ہمارے ملک کو ایک خیر اور برکت والے حکمران عطا فرما، جس ملک میں ہر چیز الیکٹورل ریفارمز کے ساتھ ہے، ہم اپنے آئی ڈی کارڈ بنوائیں کمپیوٹرائز، چیزیں بنوائیں کمپیوٹرائز، لیکن نہیں الیکشن کی چیزوں میں کمپیوٹر کا کوئی کام نہیں ہے، وہ پرانے ایک مسودہ نظام کے ساتھ ہی ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ یا اللہ ہمیں نیک حکمران عطا فرما، ایسے حکمران اور ایسے اقتدار کے ایوان میں بیٹھنے والے لوگ ہمیں عطا فرما جو ہمارے پاکستان کے لیے سوچیں، ہمارے ملک کے لیے سوچیں۔ یا اللہ ہمیں نیک حکمران عطا فرما، بے شک وہ عمران خان کی صورت میں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے بھیا، ہمیں غرض اس چیز سے نہیں ہے کہ شکلوں کا انتخاب ہو، ہمیں غرض اس چیز سے جو پاکستان کا سوچے، جو اسلام کا سوچے، جو اسلامی اقتدار کا سوچے، اسلامی اخلاقیات کا سوچے، کردار کا سوچے، جو بنام ایسا نہ ہو کہ یار آئین پاکستان میں کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا مسودہ نہیں بنے گا جس میں اسلام کے منافی کوئی فیصلے ہوں۔ بھیا یہاں تو ساری چیزیں اسلام کے منافی ہیں، کون سی اسلام کے اخلاق اور کردار کو سامنے لے کے، اسلام کے احکامات کو سامنے لے کے جو ہمارے ایوانوں میں فیصلے کیا جاتا ہے، بھیا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں تو جو بھی منتخب کیا ہوا آتا ہے وہ اپنے مالکوں کے متعلق بتاتا ہے، بھیا میں خان صاحب سے بہت وفادار ہوں، بھیا میں نے تو قیدی نمبر 804 سے بہت وفا کر دی، میں تو انشاءاللہ ووٹ مانگ کے جب آپ مجھے دو گے ان کے نام پہ ووٹ تو میں کل ایوان اقتدار میں جا کے جو خان صاحب بولیں گے وہ کروں گا، جو خان صاحب کی مجھے آرڈر آئے گا وہ کروں گا، خان صاحب کے بغیر تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، میری کیا اوقات۔ اب دیکھیں نا جو صاحبزادہ سعد حسین رضوی صاحب سے تعلق رکھنے والے، تحریک لبیک پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے بھی اگر سوال کیا جائے بھیا آپ کا کیا، ان کے جو چنیدہ لوگ ہیں کہ آپ کا کیا موٹیو، کیا آپ کیا کرنا چاہتے ہو، کہتے ہیں ہم دین کو تخت پہ لے کے آنا چاہتے ہیں، اس کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں، جو ہماری تحریک لبیک پاکستان کے حکمران یا وہاں کی جو مجلس شورا ہمیں جو فیصلہ دے گی ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ یار یہ دیکھو نا کیسی خوبصورت بات ہے، ہم سعد صاحب کے بہت وفادار ہیں، ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کی ہم نے استقبال بہت اعلیٰ کر دیے، اور تیرا اجدہ استقبال ہو سی نہ تیرا خواب خیال ہو سی، یہ تو ہماری کام سے لینگویج بن گئی ہے نا۔ ہم جتنے مرضی بڑے ہو جائیں، ہم مزدوری کر کے بھلے اپنے بچوں کے لیے روٹی کمائیں، لیکن ہم نے ان کے نعرے لگانے، ہم نے ان کے پیچھے جانا، ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے، بھلے وہ سعد رضوی ہو، بھلے وہ عمران خان صاحب کی آپ نے اس سے پہلے پس منظر میں ایک تصویر دیکھی وہ، یار ہم تو خیر کمال لوگ ہیں نا، وہ مزدور بیچارہ مزدوری کر کے اپنی زندگیوں کو ایک تاریکیوں کے چیز میں ڈال کے پھر پتہ نہیں کیا کرتا ہے، پھر کبھی وہ نواز شریف صاحب کے نعرے مار رہا ہوتا ہے، کہتا ہے میاں صاحب زندہ آباد، پتہ نہیں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہیں، ان کے وزیر اعظم بننے سے مجھے کیا لینا دینا، یار خدا را ملک پاکستان کا سوچو۔ اگر ان سے بھی دیکھا نا، میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ انہوں نے اپنے بندوں کو بلایا اور پوچھا کہ ہاں جی کیا بنا، وہ ان کی ایک کانفرنس میں نے دیکھی جس میں لوگ شیورٹی کیا دے رہے ہیں، حضور والا، حضور انور، میرے قبلہ و کعبہ، ہم آپ سے بہت وفاداری کی، آپ نے، آپ جب ملک بدر ہوئے ہم نے آپ سے بہت وفاداری کی، آپ جب ابھی انگلینڈ گئے ہم نے تب بھی بڑی وفاداری کی، میں نے پارٹی نہیں چھوڑی، میرے پہ بڑے ظلم و ستم کیے کہ میں نے نہیں چھوڑی، اور میں تو آپ کا بہت وفادار ہوں، میں 50 سال سے وفادار ہوں، میں 30 سال سے وفادار ہوں۔ یار میں جب یہ باتیں سنتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، اور خدا را ہوش کے ناخن لو، تم پاکستان کے وفادار ہو کے نہیں، ٹھیک ہے پارٹیوں کی وفاداری تم کر رہے ہو، پاکستان کے وفادار بھی بتاؤ نا، پاکستان کے لیے کیا کیا تم لوگوں نے، بھلے وہ عمران خان صاحب کی جماعت ہو، بھلے وہ تحریک لبیک پاکستان کی جماعت ہو، بھلے وہ نواز شریف صاحب کی ہو، اور بھلے محترم المقام آصف علی زرداری صاحب کی جماعت ہو، لیکن اب پاکستان کے لیے کیا کیا یہ بتائیں نا۔
ان کے بھی احباب سے اگر پوچھا جائے تو وہ یہی کہتے ہیں بھئی ہم تو پاکستان پیپل پارٹی سے بہت محبت ہے ہماری، ہمیں تو زرداری صاحب صدر زرداری صاحب سے اتنی محبت ہے ہم بتا نہیں سکتے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اتنی محبت ہے ہم بتا نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. یہ کسی کی محبت سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کون کس پارٹی سے محبت کرتا ہے وہ ضرور کرے، اس کا یہ اخلاقی کرداری اور جمہوری حق ہے، اس کا رائٹ ہے کہ وہ جس سے محبت کرے. لیکن یار یہ مزدور جو مزدوری کر کے آتا ہے، جس کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو آسانی اور مہربانی اور کرم نوازیاں عطا ہوں، پاکستان میں ایسا ہو کہ اس بیچارے کی مزدوری یہ نہ ہو بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں، یا اس کے گھر میں گیس آ نہیں رہی لیکن بل آ رہا ہے، اس کے بچوں کو سہولت مل نہیں رہی لیکن اس کے بچوں کا خون چوسا جا رہا ہے، اس کے گھر میں روٹی ہو نہ ہو اس کو بل جمع کروانا ہے، اس کو ہر چیز کرنی ہے. یار اس کے متعلق کون سوچے گا؟ اس مزدور کے متعلق کون سوچے گا؟ وہ مزدور تو اس بیچارے نے تو اپنی زندگی آپ لوگوں کو دے دی نا، اس کی مسئلہ روٹی کا کون حل کرے گا؟ اس کا تو ایک ہی مقصد ہے، وہ بھوکا مار رہا ہے. میں اب کیا کروں؟ میں تو پریشان ہوں بھائی. میں نے تو اپنی بات اپنے مطابق کر کے شاید کسی کا دل بھی دکھا دوں، لیکن میرا مقصد صرف اصلاح ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک پاک اور اخلاص والے حکمران عطا فرمائے. یہ الیکشن بھی سلیکشن کی طرح اور ملک میں تباہی و بربادی کا شخصانہ نہ ہو، یہ ہمارے لیے آسانی کا ہو. امید کرتا ہوں کہ میرے آج کے پروگرام کو آپ لوگوں نے جو دیکھا اسے دیکھ کے پسند کریں گے، اصلاح فرمائیے گا. میرا مقصد صرف اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے دل کی بات کرنا، اور اگر یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو آگے ہو سکے تو شیئر بھی کیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا. میں اس کے ساتھ ہی اپنے دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.